اہل بیت، ان کے بارے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقہم وخیر الفریقین، اللہ نے میرا قبیلہ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، میرا نسب بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، پھر اللہ ذوالجلال نے میرے گھروں کو بھی پوری کائنات سے اعلیٰ گھر بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہی بات سمجھ تھی۔ زید بن ثابت یہ استاد ہیں عبداللہ بن عباس کے، استاد سواری پر سوار ہے۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھتے ہیں، سواری کی مہار کو پکڑتے ہیں کہ استاد سواری سے اترنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے، سواری چلے نہ اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ سیدنا زید بن ثابت دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تنحى یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ، تم چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ایسے ہے کہ علماء کا احترام اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت سواری سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ عبداللہ ابن عباس ہاتھ دکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ساتھ کہتے ہیں ہکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں بھی حکم یہی دیا گیا ہے کہ اہل بیت کی عزت کا ہم بھی خیال کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جو اہل بیت ہیں یہ چچا کے بیٹے ہیں، تو چچا کے بیٹوں کو بھی اہل بیت کہتے تھے صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی عزت کا یہ حال تھا کہ صحابی استاد ہیں، سواری سے اترتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہمیں حکم یہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہی آئے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں مرحبا واہلا بابن رسول اللہ، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بیٹے کو اور اہلاً و سہلاً کہتا ہوں۔ کھڑے ہوئے اور کہا فوراً جاؤ، حسن آئے ہیں، یہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانے چاہیے۔ 3000 درہم کا تحفہ پیش کیا کہ یہ وہ ہستی آئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے۔ صحابہ کرام اس طرح اہل بیت کی عظمت کو پہچانتے اور ان کی دل میں عزت اس طرح اپنے اندر پیدا رکھتے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول سے دعا کرواتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1010، جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے پھر صحابہ اکٹھے ہو کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہتے پہلے ہم اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے دعا کرے، آپ بھی اللہ کے رسول کے چچا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش عطا کر دے۔ دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ اہل بیت سے انتہا درجے کی محبت کی جائے، ایسی محبت جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 4035، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کی آل اولاد سے محبت کرنا، ان سے احسان کرنا مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی اور احسان کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر اور اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ وہ محبت نہ کرے؟ وہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی اللہ کے رسول کی اولاد سے کرتے تھے۔ اور تیسری بات یاد رکھے، جو اہل بیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مطہرات بیویوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ جہنم واصل ہوگا۔ حدیث آپ نے سنی ہے
جو اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ، حسن حسین و علی رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کے ساتھ بغض رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے جب درود اللہ کے رسول پہ بھیجا جائے تو درود مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درود سکھایا ہے، صحابی سوال کرتے ہیں کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل بیت پہ درود کیسے بھیجا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3399۔ اللہ کے رسول نے یہ درود بھی سکھایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ، اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما اپنے پیغمبر محمد پر اور اس ہستی کی بیویوں پر، وذریتی اور اس کی اولاد پر، كما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ كما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکتوں کی برکھا نازل فرما محمد مصطفیٰ پر، ان کی بیویوں پر اور ان کی آل اولاد پر۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ان ہستیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کہتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور لوگوں اللہ کے رسول کے گھر والوں کا خیال کرو، اللہ کے رسول کے گھر والوں کا خیال کرو۔ صحیح بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کے رسول کے خانوادے سے کتنی پیاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ان کا ہی عقیدہ اور ان کے ہی منہج کو اختیار کیا جائے۔ منہج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ جنت میں گھر اس کے لیے بنا دیتے ہیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اگر کسی کو سچی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ ان 12 رکعتوں کو ہر روز پڑھے، محبت کا اندازہ بھی ہوگا اور جنت میں گھر بھی بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہے، ان سے اگر محبت ہے تو تقاضا یہ ہے حیا ایسی پیدا کی جائے۔ ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو سیدہ ام سلمہ مومنوں کی ماں یہ حیا کی پیکر فوراً اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیتی ہے۔ ایسا کلمہ بھی سن کے حیا کرنے والی مومنوں کی ماں، کسی کو سچی محبت ہے اہل بیت سے تو اہل بیت جیسی حیا اپنے اندر پیدا کرے۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی، ہر وقت جو بھی مال آتا صدقہ کر دیتی۔ سیدہ عائشہ جو بھی ہاتھ میں مال آتا صدقہ کر دیتی، بلکہ کوئی آ جاتا قرض لے کے صدقہ کر دیتی کہ کوئی خالی نہ جائے۔ کسی کو سچی محبت ہے اہل بیت سے، یہ ہاتھ مبارک بنانے ہیں، یہ لمبے ہاتھ اپنے بنانے ہیں، اہل بیت کی سیدہ زینب، سیدہ عائشہ کی طرح اپنے آپ کو صدقے کا اہتمام کرنے والا بنائیے۔ اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے تو آؤ سیدہ عائشہ کی بات سنو۔ سید المرسلین اس وقت تک آرام نہ کرتے، سیدہ عائشہ مسواک بنا کر تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی۔ انتہا درجے کی خدمت کرنے والی سیدہ عائشہ اگر سچی محبت ہے اہل بیت سے تو ان ماؤں کی طرح اپنی بیٹی اور بہنوں کو بناؤ اور اپنی ماؤں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے سویا کرنا۔ کیا ہوگا؟ سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، جسم تر و تازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کے صحابی اگر کسی کو سچی محبت ہے سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ کے سوئے۔ کسی سوالی نے سوال کیا، صفین کی جنگ تھی، مار دھاڑ تھی، آپ نے اس دن بھی ان کو پڑھا؟
کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو میں نے جنگ کرتے وقت بھی رات جب ہوئی تو میں اس رات بھی یہ پڑھ کے ہی لیٹا تھا۔ اگر کسی کو سچی محبت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ اہل بیت میں سے تھی، اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ، سب سے پہلا مال جو اسلام کے لیے استعمال ہوا سیدہ خدیجہ کا، اور وہ گھر سے ٹفن میں کھانا بناتی، کتنی عمر تھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ پہاڑ پہ چڑھتی ہے، غار حرا میں پہنچتی ہے، کھانا اللہ کے رسول کا لے کر جاتی ہے، جبریل پہلے پہنچ جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبریل آ کے کہتے ہیں خدیجہ آ رہی ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانا پینا بھی ہے، جب وہ آ جائے فقر علیہ السلام من ربیہا، میں سرتاج ملائک ہوں، آپ سرتاج رسول بننے جا رہے ہیں، خدیجہ آ رہی ہے، خدمت گزار، یہ اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والی۔ جبریل کہتے ہیں جب آ جائے تو خدیجہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وہ بیٹی میں سرداج ملائک ہوں، میرا سلام بھی کہنا، وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور خوشخبری سنا دینا خدیجہ تیرا جنت میں اللہ نے گھر بنایا ہے جہاں کوئی شور نہیں ہوگا، جہاں بڑا ہی سکون ہوگا۔ آؤ، جس کو سچی محبت اہل بیت سے، وہ اپنے خامدوں کی خدمت میں کبھی نہ کرے، اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر کسی کو سچی محبت ہے سیدہ فاطمہ مسکیزہ پانی کا بھر کے اٹھا کے لاتی، ہنڈیاں خود بناتی، گھر سے صفائی خود کرتی۔ بہت مشکل ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس گئی، کوئی خادم مل جائے، کوئی نوکرانی مل جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا میں اس سے اچھی بات نہ تمہیں بتا دوں، رات سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، تو تازہ ہو جاؤ گی۔ محبت ہے، تقاضا یہ ہے ان کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن سے سچی محبت کرنے والوں کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، جب سیدنا حسن اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ممبر سے اترے، سیدنا معاویہ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ، کہا آؤ اس جگہ پہ بیٹھو جہاں میرے باپ علی بیٹھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی خلافت ان کو سونپ دی۔ 6 مہینے تک ذمہ داری سنبھالنے کے باوجود وہ سچ ثابت ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیسے سردار ہے؟ اس کی سرداری کب ظاہر ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب یہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اگر سچی محبت ہے تو اس طرح صلح کرنے اور کروانے کا منہج اختیار کرو۔ اگر سچی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ تو ان کے منہج کو اختیار کرو۔ منہج کیا ہے؟ صحابہ کرام ان کو صدقات و زکوات نہیں دیتے تھے، لیکن کبھی بھی ان پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں سید زادوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں؟ تمہیں تو ویسے ہی شرم کرنی چاہیے اگر مسلمان ہو، یہ پوچھتے ہو؟ تمہیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے اگر واقعی ہی کوئی اللہ کے رسول کی بیٹی سے چلتی ہوئی نسبت آ رہی ہے، ان کی خدمت کرنے کو شرف سمجھو، سعادت سمجھو۔ زکوٰۃ اور صدقات کا سوال کرنا ہی کیسا ہے، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وہ منہج عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا منہج تھا، اور قیامت کے دن اہل بیت کی رفاقت نصیب فرمائے، اور زندگی میں ان کی اچھی سیرتوں کو اختیار کرنے والے بنائے۔